کہا جاتا ہے غریب کی جورو سب کی بھابھی. اس طرح کے اور بھی بہت سارے جملے ہمارے سماج میں بولے جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم لوگ ان کو ہنسی مذاق سمجھ کر کے اور جملہ سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن اس طرح کے جملوں کے پیچھے ایک بہت بڑا درد چھپا ہوتا ہے، ناانصافی چھپی ہوتی ہے، اور ہمارے سماج کی ایک تلخ حقیقت چھپی ہوتی ہے جس کو ہم کبھی دیکھنے پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس طرح کے جملے جو ہمارے سماج میں بولے جاتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ غربت کی توہین ہے، مگر ہاں یہ کمزوری کی سزا کی عکاسی ضرور کرتے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے کہ مال سے عزت نہیں ملتی انسان کو، تقوی، پرہیزگاری، اعلیٰ اخلاق اور کردار یہ بھی انسان کو اللہ رسول کی بارگاہ میں معزز بنا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ عملی دنیا میں اتر رہے ہو تو ہمارے سماج کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ کمزوروں کو یہاں دبایا جاتا ہے، غریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، غریب انسان کی عزت تک محفوظ نہیں رہتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. کمزور مومن کی ایسا نہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلو نہیں، اللہ رسول کی نگاہ میں اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی مقام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مقام اس مومن کا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ پاور ہے اور وہ باحیثیت ہے، جو کسی کے کام آ سکتا ہے، جو کسی کی مدد کر سکتا ہے. اور اگر اس کی نظر کے سامنے کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، کسی پر ظلم ہوتا ہے، کوئی اتیاچار ہوتا ہے، تو اس اتیاچار کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، ظلم کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اس کے اندر ہمت ہے، تو پھر وہ مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو طاقتور بننا ہے، مضبوط بننا ہے، علمی طور پر بھی مضبوط بننا ہے، اخلاقی طور پر بھی مضبوط بننا ہے، سیاسی طور پر بھی مضبوط بننا ہے، اور مالی اور معاشی طور پر بھی آپ کو مضبوط بننا ہے. ہر اعتبار سے جب آپ مضبوط بنیں گے، طاقتور بنیں گے، تو اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزتیں بھی دے گا، اور آپ کی سماج میں بھی ایک ویلو اور ایک حیثیت ہوگی. چار لوگ آپ کی باتیں سنیں گے. اس لیے محنت کیجئے، جدوجہد کیجئے، پسینہ بہائیے. آپ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے لیکن کام کیجئے. اور یاد رکھو، یہ چھوٹا موٹا کام تو ایسے بول دیا جاتا ہے، ہمارے دین میں اگر آپ دیکھو نا، اسلام کی نظر میں، اللہ رسول کی نگاہ میں، تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اور کوئی بھی پیشہ برا نہیں ہے اسلام کی نظر میں سوائے ایک پیشہ کے. اور وہ پیشہ کیا ہے؟ وہ پیشہ ہے بھیک مانگنا، سوال کرنا اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اللہ کے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے نہیں. حضور نے فرمایا کہ بندہ صبح صبح اٹھے، رسی اٹھائے اور کلہاڑی لے، اور وہ پہاڑوں پر چلا جائے یا جنگل میں جائے، وہاں پر لکڑیاں کاٹے، اور لکڑیاں کاٹ کر کے لائے، اس کو بیچ کر کے اس سے حلال پیسہ کمائے. یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلائے، اور پھر جس کے من میں آئے اس کو دے، اور نہیں تو کوئی اس کو ذلیل کر کے اس کو رسوا کر کے واپس کر دے. تو اس ہاتھ پھیلانے اور بھیک مانگنے کی ذلت سے بہتر ہے کہ انسان پھاوڑا چلا لے اور ریڑھیاں کھینچ کر کے، ہاتھ گاڑیاں چلا کر کے، پسینہ بہا کر کے حلال کی کمائی، عزت کی روٹی کھائے. اور حضور فرماتے ہیں، ایک اللہ کے نبی تھے، بڑے جلیل القدر پیغمبر، حضرت داؤد علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد جو اللہ کے بہت بڑے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود وہ محنت کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے، اپنے بازو کی قوت سے کمائی کرتے تھے. وہ نذرانوں پہ نہیں پلتے تھے ہماری آپ کی طرح، وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے قوم سے. اس لیے چھوٹا موٹا کام کیجئے، پنچر بنائیے. دنیا آپ کو تانا دیتی نا، عبد الپنچر والا. پنچر بنانا کوئی بری بات تھوڑی نہ ہے، حلال روزی مل رہی ہے نا، عزت کی روٹی آپ حاصل کر رہے ہیں اپنے بازو کی طاقت سے، تو یہ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے. اس لیے کوئی بھی کام کیجئے، آپ پنچر بنائیے، ریڑھی لگائیے، ٹھیلا لگائیے، فاوڑا چلائیے، کچھ بھی کیجئے، سینہ ٹھوک کر کے کیجئے، گرو اور فخر کے ساتھ کیجئے. اپنے کسی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھیے. لیکن ہاں، آپ جو بھی کام کریں نا، اپنے اس کام میں اتنے ایکسپرٹ بنے، اتنے ماہر بنے،
اور وہ کام اپنا اتنے کمال طریقے سے کیجئے کہ پھر پورے شہر میں وہ کام آپ سے بہتر کرنے والا کوئی نہ ہو. یعنی آپ پنچر بھی بناتے ہیں تو پورے شہر میں آپ سے بہتر پنچر بنانے والا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ جس بھی فیلڈ میں ہو، جس شعبے میں بھی کام کرتے ہو، اپنے شعبے کے آپ ماہر بنو اور اپنے میدان کے سب سے بڑے چیمپئن بنو. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرے تو اپنے کام میں وہ مہارت حاصل کرے. یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے آپ کوئی بھی کام کیجئے، وہ کام پوری ایمانداری کے ساتھ، نہائی صفائی ستھرائی کے ساتھ، کمال طریقے سے کیجئے. اللہ آپ کے اس کام میں برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی دنیا میں عزت اور سرخروئی حاصل ہوگی، اور کل قیامت کے دن اس کا بدلہ تو اللہ آپ کو عطا ہی فرمائے گا. خالی مت بیٹھیے، سستی مت دکھائیے. یاد رکھو، بندے مومن اس دنیا میں آرام کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. حضور حافظ ملت نے کیا فرمایا؟ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام. آپ اس دنیا میں محنت کیجئے، یہ تو ہمارے لیے ویسے بھی قید خانہ ہے، پھر یہاں آرام کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے جب تک اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو زندگی دی ہے، اس زمین کے اوپر کام اور صرف کام. علم کے میدانوں میں کام، سیاست کے میدانوں میں کام، تجارت کے میدانوں میں کام. آپ جہاں جس شعبے میں، جس فیلڈ میں بھی ہو، آپ وہاں اپنا کام کیجئے، محنتیں کیجئے، پسینہ بہائیے اور اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے. جتنا لوگوں کو روشنی پہنچا سکتے ہیں، جتنا اجالا دے سکتے ہیں، آپ ان کو اجالا بانٹیے. محنت کر کے خود بھی آگے بڑھیے اور ہو سکے تو دوسروں کو بھی آگے لائیے. اس طرح اس زمین کے اوپر جب ہم کام کر کے جائیں گے نا، تو انشاءاللہ زمین کے نیچے اللہ رب العزت ہمیں سکون کی نیند عطا فرمائے گا. پھر وہ جنت کی ہوائیں، وہ نرم و گزاز بستر اور وہ ساری نعمتیں جس کا اللہ رب العزت نے ہم سے، آپ سے وعدہ کیا ہے، وہ ساری نعمتیں، وہ ساری آشائشیں اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے گا. وہ ہمارے لیے بنی ہے جنت یار، وہ کسی غیر کے لیے نہیں بنی ہے. اس لیے دنیا میں جتنا بھی زمین کے اوپر کام کر سکتے ہیں کیجئے، تاکہ مر کر کے جب زمین کے نیچے جائیں اپنی قبر میں تو اللہ ہمیں وہاں سکون کی نیند نصیب فرمائے. اپنی عزت چاہتے ہو، اپنے گھر بار، بیوی بچوں کی اور ماں باپ کی، سب کی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو آپ کو طاقتور بننا پڑے گا. اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. اس کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی. آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط ہونا پڑے گا، آپ کو مالی اور معاشی طور پہ بھی مضبوط ہونا پڑے گا، اور آپ کو اپنا اخلاق، اپنا کردار بھی بلند کرنا پڑے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.